بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی: من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر نامی پروگرام میں آج ہم حضرت سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ دونوں ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سفیر یعنی قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الضحاک ہے، نجار کا قبیلہ اس سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام یعنی جب مکہ شریف سے اسلام کی کرنیں مدینہ طیبہ تک پہنچی تو چھوٹی عمر تھی، آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ کم عمری کی وجہ سے ابتدائی غزوات میں شرکت نہ کی تھی، لیکن جب غزوہ احزاب ہوا تھا جس میں بہت سے کافروں کے گروہ اکٹھے ہو کر اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت حضرت سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر مبارک 15 برس تھی، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس غزوہ احزاب میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فضائل اور مناقب رکھنے والے صحابی ہیں۔ ویسے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر صحابی ہی ایسے ہیں کہ جن کے فضائل و کمالات کے کیا کہنے ہیں، کیونکہ بطور خاص ہم اس پروگرام میں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کرنے کا شرف اور اعزاز پاتے ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کوئی میسیج، کوئی پیغام، کوئی خط لے کر جانے کی سعادت حاصل کی تھی، یعنی قاصدین رسول اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سفیر صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ اعزاز نصیب ہوا تھا، اس لیے ہم ان کا ذکر خیر کرنے کا اعزاز بھی حاصل کر رہے ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر تھی، لیکن چھوٹی عمر میں ہی آپ نے بڑے بڑے عمر والے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مقابلے میں یہ اعزاز حاصل کیا کہ 18 یا 20 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نجران کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بابرکت سے ان کی وہ طبیعت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی تھی، چھوٹی عمر میں ہی آپ اس علاقے کے حاکم بنا دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و حدیث کا علم و فہم رکھنے والے، قرآن و فقہ کی تعلیم حاصل کرنے والے تھے اور اس کو آگے پھیلانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں الاستیعاب میں لکھا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو نجران کا عامل بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیفقہہم فی الدین،
وَيُعَلِّمَ الْقُرْآنَ وَيَأْخُذَ صَدَقَاتِهِمْ، تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کے لوگوں کو دین کا علم سکھائیں، آپ انہیں قرآن سکھائیں اور آپ ان کے صدقات کو وصول فرمائیں۔ یعنی اس سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے محترم ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی عمر میں ہی جب آپ کو دین سکھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے آپ دین کی بنیادی معلومات سیکھ چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح لوگوں کو دین سکھانے کے لیے وہاں پہنچے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے شوال کے مہینے میں 6 ہجری کو بنی حارث بن کعب کی طرف بھیجا، جو نجران میں ایک قبیلہ تھا بنی حارث بن کعب، ان کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 6 ہجری میں بھیجا، یعنی ہجرت کے 6 سال ان کو بھیجا گیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دی جائے۔ فَإِنْ أَجَابُوا أَقَامَ فِيهِمْ، اگر تو وہ آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیں تو آپ وہیں سٹے کریں اور ان کو اسلام کے بارے میں سکھائیں۔ ظاہر ہے جو بھی مسلمان ہوتا تھا اب اس کو اسلام کے بارے میں سکھانا ہوتا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مختلف صحابہ کرام کو اس حوالے سے بھیجا کرتے تھے۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہاں ٹھہریں اور ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں، اور پھر اگر وہ یہ نہ کریں، اگر یعنی دین اسلام کو قبول نہ کریں تو ان کے ساتھ قتال وغیرہ کے معاملات کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 400 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر آپ وہاں پہنچے، وہاں سٹے کیا، اور انہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ملنے والا میسج پہنچایا، اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سٹے کیا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو گزارشات پیش کی وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ چند ایک باتیں میں اس میں سے عرض کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثتنی الی بنی الحارث بن کعب وامرتنی اذا اتیتہم الا اقاتلہم 3 ایام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ نے بنی حارث بن کعب کی طرف بھیجا تھا اور مجھے آپ نے حکم دیا تھا کہ میں ان کے پاس رکوں اور 3 دن تک انہیں اسلام کی دعوت دوں، اگر تو وہ اسلام قبول کر لیں تو میں انہیں سکھاؤں اسلام کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سکھاؤں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے قتال کروں۔ وَإِنِّي قَدَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَدَعَوْتُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ 3 أَيَّامٍ كَمَا أَمَرَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تھا اسی طرح میں نے 3 دن تک انہیں اسلام کی دعوت دی۔ میں نے ان میں لوگ بھیجے اور انہوں نے وہاں جا کر ان کو کہا، اے بنی حارث، اسلام قبول کر لو، سلامتی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور میں وہاں ٹھہرا رہا، میں نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں بتایا اور ان چیزوں سے روکا جن سے اللہ پاک نے روکا ہے، میں نے انہیں اسلام کی بنیادی باتیں بتائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لیٹر بھیجا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خط روانہ فرمایا۔ اس خط میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا کہ آپ نے جو مجھے خط پہنچا مجھ تک پہنچ گیا ہے اور مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی ہے کہ بنی حارث جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، تو اب میں ایک وفد جو ہے آپ کی طرف
بھیجوں گا. پہلے تو یہ کہا کہ وفد وہاں سے آئے پھر میں ان کے ساتھ بھیجوں گا. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں کچھ عرصہ اسٹے کیا اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی طرف ایک کتاب دے کر روانہ فرمایا. اس کتاب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت بنیادی باتیں اسلام کی تعلیم فرمائی. اہل نجران کو چونکہ اسلام کی دعوت پہنچانا تھی، اسلام کی مبادیات بیسکس جو ہیں ان کے بارے میں بتانا تھا، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اسلام کی بنیادی باتوں میں سے زکوٰۃ کے مسائل انہیں تعلیم فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ دیتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی محترم ناظرین، ان میں سے چند ایک بڑی امپورٹنٹ ہیں. ویسے تو ہر بات ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن بطور خاص جو آپ سے یہاں شیئر کی جا رہی ہیں ان میں سے فرمایا ان اکبر الکبائر عند اللہ یوم القیامت الشرک. فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے گناہوں میں سے قیامت کے دن شرک کرنا ہے، کسی مؤمن کو بغیر حق کے قتل کرنا ہے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو اس وقت وہاں سے فرار ہو جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ ارشاد فرمایا، اور جادو سیکھنے کو، سود کھانے کو، اور یتیم کا مال کھانے کو، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبیرہ بہت بڑے یعنی بڑے گناہوں میں سے شمار فرمایا، اور اپنے اس خط میں ان کا ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرہ کے بارے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے بھی باتیں ارشاد فرمائیں. کچھ دیگر مسائل بھی دیت سے ریلیٹڈ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں تعلیم فرمائے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مکتوب جس میں کئی طرح کے احکام بیان کیے گئے، جس میں سود کا برا ہونا بیان کیا گیا، جس میں والدین کی نافرمانی کو بیان کیا گیا، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شرک کو بیان فرمایا کہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مال یتیم کھانے کے حوالے سے اس کو بہت بڑا گناہ ارشاد فرمایا، جادو سیکھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا. یہ اس زمانے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم فرما رہے ہیں. تھوڑا سا رک کر غور کرنے کی حاجت ہے کہ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کتنے عام ہوتے جا رہے ہیں. والدین کی نافرمانی کا معاملہ ہم سب کے سامنے ہے. آج کل معاذ اللہ یہ کبیرہ گناہ کتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جادو کے بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں، کبھی فلاں نے جادو کروا دیا، فلاں نے جادو کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں ہماری سوسائٹی میں سامنے آتی ہیں. اسی طرح دیگر باتیں، سود کا کھانا، سود آج کل کتنا زیادہ اس حوالے سے معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مسلمان کو سود نہیں کھانا چاہیے. سود کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ اور اس کے رسول سے گویا جنگ کرنا ہے. بہت شدید گناہوں میں سے پیارے اسلامی بھائیوں. اس کے ساتھ ساتھ مال یتیم کھانا، بالخصوص اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہے. یتیموں کا مال اگر جو کہ نابالغ کو یتیم شرعی اعتبار سے کہا جاتا ہے، نابالغ تو اپنا مال کسی کو دے بھی نہیں سکتے. تو جو ان کے سرپرست ہیں ان کو بطور خاص اس میں توجہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ گناہ کا مرتکب ہو جائے. یہ جو مکتوب جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، یہ لیٹر حضرت سیدنا عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ان اہل نجران تک پہنچا تھا. ابو داؤد شریف، نسائی
اور دیگر کتب میں یہ مکتوب کے بارے میں روایات موجود ہیں، جس میں نسائی شریف میں یہ حدیث پاک کا عنوان یہ باندھا گیا ہے، ذکر حدیث عمرو بن حزم و کتاب عمرو بن حزم، یعنی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں جس میں سیدنا عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی حدیث کا لفظ ملتا ہے، حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کی کتاب کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ بڑی فیمس روایت ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نجران کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات، اسلام کی بیسک جو ہیں وہ تعلیم فرمائی تھی۔ اور یہ مکتوب، یہ خط لے کر جانے والے حضرت سیدنا عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پیغام کو لے کر وہاں پہنچے اور وہاں رہ کر حضرت سیدنا عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نجران کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، وہاں سٹے کیا اور ان لوگوں کو حقوق ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ اور جب آزمائشوں کا دور تھا اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سٹے کر کے لوگوں کو حق بات پر قائم رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حق گو تھے، حق بات کو بڑے اچھے پیرائے میں، احسن انداز میں آپ بیان کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوٹی عمر میں نجران کے ایریا کی سفارت کاری بھی ملی اور وہاں کے آپ کو حاکم ہونے کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ محترم ناظرین، سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے نہ صرف یہ کہ ان کو دین پہنچانے کی ذمہ داری ملی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی حکم ملا کہ آپ ان کو قرآن سکھائیں۔ اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ خود قرآن پاک سیکھے ہوئے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے، تبھی تو آپ کو یہ منصب عطا ہوا کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ آپ نجران کے لوگوں کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے ان لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جو صدقات وغیرہ کے معاملات تھے، مسائل تھے، ان کو بھی ڈیل کیا۔ آپ تقریباً 5 ماہ کا عرصہ بعد روایت کے مطابق وہاں آپ نے سٹے کیا، اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کی آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے تھے۔ لیکن جتنا عرصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سٹے کیا، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذمہ داری آپ کی سپرد کی گئی تھی، آپ نے اس کو حسن و خوبی کے ساتھ پہنچایا، اپنے صاحبزادگان کی بڑی اچھی تربیت کی، آپ کے اولاد بھی آگے نیک، ورع، تقوی والی تھی۔ محدثین نے اور جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے آپ کے صاحبزادگان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بڑے نیک، تہجد گزار اور پابند شریعت لوگ تھے۔ یقیناً والد کی تربیت کا بڑا اس میں کردار ہوتا ہے کہ جیسے والد اگر نیک ہوں گے، والدین نیک ہوں گے تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت میں آ کر بیٹھنے والے ہستیاں بھی نیک بن جاتی تھیں، اسی طرح اولاد کا معاملہ ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مرویات بھی کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت کچھ یوں ملتی ہے، حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر، مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اترنے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا لا تؤذی صاحب هذا القبر، کہ تم اس قبر والے کو اذیت نہ دو۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی قبر پر بیٹھا جائے۔ علماء کرام نے اس طرح کی حدیث سے جو مسائل بیان کیے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قبر پر بیٹھنا منع ہے،
جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ایسی محترم ناظرین مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس میں ارشاد فرمایا لا تؤذی صاحب ھذا القبر، تم اس قبر والے کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ محترم ناظرین، ہم حضرت سیدنا عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سن رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عالم دین بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، قاصد بھی ہیں، دین اسلام کا پیغام پہنچانے والے بھی ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دینے والے بھی ہیں۔ اتنی خوبیوں کے جامع یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان ذیشان پر لبیک کہتے ہوئے راہ خدا عز و جل میں سفر کیا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے ایریاز کو چھوڑا اور دیگر ملکوں میں جا کر اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام کا صدقہ ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔